علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث جس کے اوپر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے پاس سے گزرے، ان کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا ما ھذا الاسراف، یہ اسراف کیوں کر رہے ہو، پانی کو ضائع کیوں کر رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے پوچھا افی الوضوء اسرافن، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یعنی کہ اس پانی سے میں ایک اہم کام انجام دے رہا ہوں، عبادت کی تیاری کر رہا ہوں، وضو کرنا بھی عبادت ہے، کہ عبادت انجام دے رہا ہوں، تو اس کے اندر اگر پانی زیادہ لگ جاتا ہے تو اس میں کون سی، کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اس میں بھی اسراف ہے۔ وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اور اگرچہ تم کسی جاری نہر پر ہی بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہو، یعنی ایسی جگہ جہاں ریسورسز ان لمیٹڈ ہیں، ریسورسز ان لمیٹڈ ہوں تب بھی، اور یوز جو ہے وہ اس کا عبادت ہو، تب بھی احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور ایک ہمارا حال ہے، ہمارے ہاں پانی کی قلت ہے اور ہمارے ہاں ریسورسز لمیٹڈ ہیں، اس لمیٹڈ ریسورسز میں بھی ہم عبادت نہیں، ضرورت نہیں، خواہش تک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں فرمایا کہ وضو کے لیے بھی پانی اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، لہٰذا تیسری کلی تو سنت ہے، چوتھی کلی اسراف ہے، تو ضرورت نہیں ہے اگر چوتھی کلی کی تو وہ اسراف ہے۔ تو بہت غور سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے ان ذرائع کے استعمال میں ہمیں محدود کیا ہے ضرورت تک، اور ضرورت بھی ہے، عبادت ظاہر ہے بہت بڑی ضرورت ہے، تو عبادت میں بھی اتنا استعمال جتنا کی ضرورت ہے۔ چاہے کہ کوئی شخص صرف اور صرف اپنے خواہش کے لیے، مثال کے طور پر اپنے فرش کو صاف کرنے کے لیے بہت سارا پانی بہا دے، جبکہ اسی کے قریب کسی علاقے میں کچھ لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی نہ مل رہا ہو۔ اسلام کی اس نصیحت کو بہت غور سے سوچنے کی، عمل کرنے کی، اور ہر شعبے میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بجلی کا اسراف، گیس کا اسراف، ہوا کا اسراف، یہاں تک کہ ماحول کو خراب کرنا بھی ایک ذریعے کو خراب کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔